الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعاونوا على البر والتقوى کتاب ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، اس کتاب کا مقدمہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کا آج دوسرا اور آخری حصہ جو کہ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ نے کیوں اس کا اہتمام کیا، کیوں جمع کی، اس میں سب سے پہلے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا اور ہماری اس زندگی میں پیدا ہونے کا مقصد بتایا، اور پھر بتایا کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور دنیا کی جب یہ حقیقت ہے، اس میں سب سے سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اس دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبتی کی حالت میں رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ التَّأَدُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِيِّنَا سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور اس میں سب سے جو صحیح طریقہ ہے، سب سے جو صواب طریقہ ہے اس معاملے تک پہنچنے کے لیے، اور سب سے جو بہترین راستہ ہے جس پہ انسان چل سکتا ہے، سب سے زیادہ رہنمائی والا راستہ، وہ کیا ہے؟ اس چیز کا اہتمام ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الاولین والآخرین ہیں، ان سے جو صحیح روایات ہم سے منقول نہیں ہیں ان کے انسان پیچھے رکھ جائے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ابھی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ لوگوں کے لیے لوگوں سے نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کیجیے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کو لکھنے کا مقصد یا کہیں جو ذہن میں کہ ویژن تھا اور مقصد تھا وہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سب سے بہترین ہے اس میں انسان کو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے، اور میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور یہ عمومی قاعدہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اور تقوی کا کام ہو، ہمیں اس میں اپنے بھائی کا، اپنے جاننے والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم کی روایت ہے، کتاب جمارہ میں لائے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ مسلم میں کتاب و ذکر میں ہے، اور دوسری حدیث کتاب العبادہ میں ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کوئی شخص خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی اس خیر پہ عمل کرنے والے کے برابر ادا پاتا۔ یعنی آپ نے کسی کو خیر کی بات بتائی، اس نے عمل کیا، تو جو بتانے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو مل رہا۔ اس لیے یہ حدیث کی کتاب لکھیے، تقریباً 700 سال ہو گئے یہ کوئی کتاب لکھے، کتنے؟ 700 سال، آج تک یہ کتاب کئی جگہوں پہ، کئی علاقوں میں کئی بار پڑھی گئی ہے اور پڑھی جا رہی ہے، بیک وقت پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور جو اس کتاب کو پڑھ کے عمل کر رہا ہے سارے کا سارا ثواب امام نووی رحمہ اللہ کو مل رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے اساتذہ اور ان روات حدیث جن سے یہ حدیث پہنچی
اور پھر وہ صحابہ جنہوں نے حدیث کو بیان کیا، اور پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کا ثواب پہنچ رہا۔ تو ہمیں بھی باتوں سے نصیحت حاصل کر کے ان توبیات میں اپنا حصہ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، خیر اور نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ یہ نیکی یا اجر و ثواب کمانے کا، بلکہ کثیر اجر و ثواب کمانے کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ خود میں انسان اتنا کچھ نہیں کر سکتا، زیادہ زیادہ کیا ہے، وہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، وہ اکیلا عمل کر لے گا، اکیلے نوافل پڑھ لے گا، اکیلے قرات کر لے گا، اکیلے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر لے گا، اکیلے ذکر اذکار کر لے گا، لیکن وہ ایک سے ملٹیپلائی بائی 10 اور ملٹیپلائی بائی 100 یا 1000 یا لاکھ کیسے ہوگا؟ جب وہ کوئی بات کسی کو بتائے گا اور وہ اس کے عمل کر دے۔ تو آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی صحیح بات ہو، قرآن کی آیت ہو، صحیح ترجمہ ہو، صحیح حدیث ہو، کیا ہمیں پتہ چلے اور اس میں خیر یقیناً ہے، ان لوگوں کی اس پہ اصلاح کا کوئی عمل کا پہلو ہے، وہ پہنچانی چاہیے دوسری کا، اور اخلاص کے ساتھ پہنچاتے ہیں کہ یہ عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ تو مزے کی بات یہ ہے، صرف یہ خیر کی تبلیغ کر دینا یہ فی نفسی خود خیر ہے، دوسرا عمل کریں یا نہ کریں اسی میں ہی بہت بڑی خیر کا۔ اور یہ جو ہم یہاں اکٹھا ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد درس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی صبح مسجد کی طرف جائے اور اس کی کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ دین سیکھے یا سکھائے، صبح کے ٹائم دین سیکھے یا سکھائے، کہا اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ روایت میں مختلف الفاظ ہیں، میرے ذہن میں حاضر نہیں کہ مکمل حج عمرے کا ثواب ہے، یا صبح کے ٹائم مکمل عمرے کا، یا شام کے ٹائم یہ ہوگا مکمل حج کا ثواب ہے، صرف اس لیے کہ اگر تو سیکھنے سکھانے کے لیے جا رہی ہے نہیں۔ اور شام کے ٹائم بھی یہی، صبح کے ٹائم کے بھی الفاظ ہیں، شام کے ٹائم بھی، اس لیے یہ خیر کے کام ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، کتاب الابتلاء ہے، کہا من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ جو کسی کو کسی خیر کی طرف بلائے گا، جتنا اس نے عمل کیا بلانے والے کو، بتانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ تو ذہن میں یہ ایک اشکال آ سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اجر میں کوئی کمی ہو جائے، کرنے والے کو پورا ملے اور بتانے والے کو شاید تھوڑا کم ملے، 70-80% ملے یا آدھا ملے؟ کہا نہیں، کہا جو کسی خیر کی طرف دعوت دے گا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کسی نے اس کی اتباع کی۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، ان کے اجور، ان کے اجر میں، ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اس کا ثواب بھی بڑا عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، کتاب الجہاد میں لائے ہیں، نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہا ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پہ آ گیا تو آپ کے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور اس زمانے کا جو ایک سرخ اونٹ ہے آج کی بہترین سواری ہے، وہ بہترین گاڑی آپ ذہن میں لیں، بڑی فیچرز والی، بڑی مضبوط کہہ دیجئے بناوٹ والی، بڑے اچھے برانڈ کی ایموی گاڑی، اس زمانے کے سرخوں وہ اس طرح کے وقت تھے۔ اگر ایک بندہ اپنی وجہ سے ہدایت پہ آ گیا تو کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہ باتیں دیکھ کے میں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ میں ایک صحیح احادیث کا مجموعہ اکٹھا کروں جو اس چیز پہ ہو کہ جو انسان کو آخرت کی طرف لے جانے والا ہو، انسان کو ظاہری باطنی آداب جمع کر کے بتانے والا ہو، ترغیب اور ترہیب کی باتیں بتانے والا ہو۔ ترغیب کیا؟ ایک کام کی طرف رغبت دلانا اور گناہ کے کاموں سے بچانا، اور اسی طرح نیکی پہ چلنے والوں کے لیے تمام قسم کے آداب ہوں، ان احادیث میں سے جو زہد کی احادیث ہوں، نفس کی جو پریکٹس ہے اس کی احادیث ہوں، اخلاق
کو بہتر بنانے والی احادیث ہوں، اور دل کو پاک اور دل کی بیماریوں کے علاج کرنے والی احادیث ہوں، اور اسی طرح جسم کے اعضاء کو اس کے ٹیڑھ پن سے محفوظ کرنے والی ہو، اور اسی طرح اور بھی جو ایک لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں دین پہ چلنے کے، ان کے مقاصد میں سے جو احادیث آتی ہیں وہ بیان کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نہیں ذکر کروں گا اس میں سوائے صحیح حدیث کو جو صحیح مشہور احادیث کی طرف منسوب ہے، اور جو باب قائم کروں گا اس میں جو اس کا شروع کا حصہ ہے وہ قرآن کی آیتوں سے اس کا آغاز کروں گا، اور اس میں جو بھی کوئی کچھ شرح یا معنی کا الفاظ کا بنیادی معنی واضح کرنا ہو وہ بھی وضاحت کروں گا، اور جب بھی متفق علیہ کہوں گا اس سے مراد بخاری مسلم کی روایت ہوگی۔ اور میں امید کرتا ہوں، یعنی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ کتاب جب ختم ہو پڑھنے والا اس کو ختم کرے تو یہ خیرات کی طرف جانے والے شخص کے لیے کافی مفید ثابت ہو، اس کو خیرات کی طرف لے جانے والی ہو، اور قبیح اور ہلاک کرنے والے کاموں سے بچانے والی ہو۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ ان بھائیوں سے جو اس کتاب میں سے کوئی حصہ پڑھیں اس سے فائدہ اٹھائیں، تو میرے لیے بھی دعا کریں، اور میرے والدین کے لیے دعا کریں، اور میرے مشائخ کے لیے، اور تمام ہمارے احباب کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہو۔ کہتے ہیں ہمارا اللہ ہی پہ اعتماد ہے، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِ وَاسْتِنَادِي، اور اسی پہ ہماری امید اور ہمارا جھکاؤ ہے، اور کوئی اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین ہمارا وہ کا ساز ہے، اور کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے جو خود غالب ہے اور خوب حکمت پالت ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کا مقدمہ تھا، اللہ نے ان سے بہت کم عمر میں بہت سارا کام لیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو ان کی سیرت پہ بھی بات کریں کہ بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور کئی بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں، جن میں سے ایک کام ہی ریاض الصالحین تھے، اور ایک اور مشہور زمانہ کام ایک تھا صحیح مسلم کی شرح ہے، صحیح مسلم کی شرح ہے، اور صحیح مسلم کی جو شرح ہے ان کے بعد جس نے بھی کی ہے لازمی ان کی شرح کو دیکھا ہے اور اس پہ اعتبار کیا ہے، یا اس کے ضمن میں شرح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ سب باتوں سے ہمیں فائدہ اٹھا کر اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔